الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میں سجاد نعمانی اس وقت خاص طور پر پاکستان کے علماء، ائمہ مساجد، دانشوران ملت اور نوجوان عزیزوں کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پیغام یا معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسلم ممالک کو شیعہ سنی خانہ جنگی میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، اور ان ملکوں کی توانائیوں کو آپس میں ہی برباد کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک مخصوص صہیونی دجالی دماغ کی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، اور اس میں ہماری غلامانہ ذہنیت، احساس کمتری، ہماری اقتصادی اور معاشی کمزوریاں، خود اعتمادی کی کمی اور اپنے فیصلے خود لینے کی صلاحیت میں جو انحطاط پیدا ہوا ہے، اس سب کو دخل ہے۔ اگر دو مصلحتیں ٹکرائیں، دو تقاضے ٹکرائیں، تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، حکیمانہ تعلیم ہے، اور پوری امت کے اہل علم کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس مصلحت کو مقدم کرنا یہ زیادہ مفید ہوگا، اور کس مصلحت کو مقدم کرنے سے امت بڑے نقصانات سے بچ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اسی مصلحت کو مقدم کیا جاتا ہے۔ برابر اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں اور بہت فکر و تشویش کا باعث بن رہی ہیں کہ اب ان کوششوں کا، سازشوں کا نشانہ پاکستان ہے۔ جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کسی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں کہ پاکستان میں بھی اس وقت شیعہ سنی اختلافات کی آگ بھڑکا کر اور بدترین قسم کی خانہ جنگی میں مبتلا کر کے ایک بہت اہم کردار کی ادا کرنے سے پاکستان کو محروم کر دینے کی زبردست سازش ہو رہی ہے۔ میں بہت ہی پرخلوص گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، اور آپ سب کے دینی جذبات اور حمیت و غیرت کی بہت قدر کے ساتھ، کہ خدا کے واسطے اس وقت ان مسلکی بنیادوں پر یا شیعہ سنی عنوان پر اختلاف کی آگ کو بھڑکنے مت دیجیے۔ یہ اس وقت کا ایجنڈا نہیں ہے، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ احساس بھی دونوں طرف کے سمجھداروں میں بڑھ رہا ہے کہ ہمیں اپنی توانائیوں کو آپس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہلاکت کی اس وادی میں گرنے سے اپنے ملک اور قوم کو بچائیے۔ انشاءاللہ جب آپ کی ترجیحات درست ہوں گی اور آپ کی توجہ صحیح طرف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے جذبات کی تسکین بھی ہوگی، اور پھر وہ وقت بھی قریب آئے گا جب ہم بہت سی چیزوں پر نظر ثانی کریں گے، اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گے اور درست کریں گے۔ بس میں تو اس وقت اس مختصر سی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ اطلاع بھی دیتا ہوں کہ اکتوبر کے الفرقان کے اداریے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اسی صورتحال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر علماء دیوبند کا جو رویہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس ملک میں کہ انہوں نے کس طرح ترجیحات میں تبدیلی کی ہے اور حالات اور مصلحتوں پر نظر رکھی ہے، اور ایک ہی بات کو ہر حال میں صورتحال کو مکمل نظر انداز کر کے دہرانے کی غلطی نہیں کی انہوں نے۔ علماء دیوبند کے جو نام لیوا لوگ ہیں اور جو ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں
کہ قرآن و سنت کا بہت ہی گہرا اور معتدل فہم ان حضرات کو حاصل ہوا، ان سے اب خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الفرقان کا وہ شمارہ بہت جلد آن لائن کر دیا جائے گا تاکہ آپ حضرات بڑے وسیع پیمانے پر اس کا مطالعہ کر سکیں۔ وہ علماء جن کی اپنی کچھ سیاسی مسالے ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی سیاسی مصلحتوں یا اختلافات کی وجہ سے اس وقت ملک کو اور قوم کو اور ملت کو اس ہلاکت کے غار میں نہ ڈھکیلیں۔ آپ کا ملک ایک آخری دفاعی لائن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جو دفاع کرے گا انشاءاللہ بہت دور تک مسجد اقصیٰ اور حرمین شریفین کی دفاع کی سعادت بھی وقت آنے پر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہی کو ملے گی۔ اس لیے اس وقت دشمن کی چال اور سازش کو سمجھیے اور شیعہ سنی جیسے مسئلوں پر کسی بھی طرح قوم کو باہم خانہ جنگی میں کود کر خودکشی کرنے کی مہلک غلطی سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کیجیے۔ اللہ آپ سب کے رتبے بلند کرے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔